أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. یہ سورۃ الرعد چل رہی ہے. افمن یعلم انما انزل الیک، لکھیں اہل حق و اہل باطل کے درمیان تفاوت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ فرق. اہل حق و اہل باطل کے درمیان تفاوت. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا جو جانتا ہو کہ بے شک یہ قرآن آپ پہ اتارا گیا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ برحق ہے. جو آدمی اس بات کو جانتا ہو، کمن ہوا اعمی، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اس سے نابینا ہے، جو قرآن کے برحق ہونے کو نہیں جانتا؟ سمجھ میں آ گئی؟ انما یتذکر اولو الالباب، لکھے مستفیدین، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے. الذین یوفون بعہد اللہ، اولو الالباب کے اوصاف، اولو الالباب کے اوصاف. الذین، عقل والے کون ہیں؟ فرمائے وہ لوگ یوفون بعہد اللہ، وصف نمبر 1، جو پورا کرتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو. ولا ينقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے ہیں پختہ وعدوں کو. میثاق کا ترجمہ لکھیں پختہ وعدہ. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، لکھیں وصف نمبر 2، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ان رشتوں کو، امر اللہ به ان یوصل، جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وصف نمبر 3، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وصف نمبر 4، اور خوف رکھتے ہیں برے حساب کا. کس کا؟ برے حساب کا، سخت حساب کا. وَالَّذِينَ صَبَرُوا، لکھیں وصف نمبر 5، اور وہ لوگ، صبروا کا ترجمہ لکھیں دین حق پر مضبوط رہتے ہیں. وہ لوگ جو دین حق پہ مضبوط رہتے ہیں. ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے. وجہی کا ترجمہ ہے رضامندی، اپنے رب کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے. واقاموا الصلاۃ، وصف نمبر 6، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناہم، وصف نمبر 7، اور خرچ کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے. سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی اور کھل کر بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وصف نمبر 8، اور دور کرتے ہیں حسن سلوک سے بد سلوکی کو. الحسنہ ہے حسن سلوک، اور السیئہ ہے بد سلوکی. اولئک لہم عقبی الدار، انجام اخروی، ان کے لیے عقبہ اچھا نتیجہ ہے. الدار، آخرت میں. ان کے لیے اچھا نتیجہ ہے کہاں پر؟ آخرت میں. جنات عدن، وہ نتیجہ کیا ہے؟ فرمائے ہمیشہ کے باغات ہے. یدخلونہا، جس میں یہ بھی داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم، اور جو لائق جنت ہوں گے. صلح کا ترجمہ لکھیں. یہ لوگ خود بھی داخل ہوں گے، اور جو لائق جنت ہوں گے. من آبائہم، ان کے والدین میں سے. وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے. وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے. سمجھ گئے دوستو؟ لائق جنت کے بعد بریکٹ میں لکھ کے یعنی مشرک نہ ہو، یعنی مشرک نہ ہو. تو دیکھیں اگر انسان کی اولاد، بیوی، بچے یہ مومن اور نیک ہے، چاہے اعمال میں کم ہو، لیکن اللہ ان کو فائدہ قیامت کے دن پہنچائیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر وہ ہے ہی مشرک کافر، تو چاہے اس کا کوئی بہت ہی قریبی کتنا ہی بڑا اللہ والا ہو، لیکن اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، لکھے اعزاز و اکرام. الملائکہ، اعزاز و، اور فرشتے ان کے اوپر داخل ہوں گے ہر دروازے سے.
فرشتے ان پہ داخل ہوں گے کہاں سے؟ ہر دروازے سے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ سلام علیکم لکھیں یقولون، محذوف کیا لکھیں گے؟ فرشتے یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ سلامتی ہو تم پہ، بما صبرتم، بسبب اس کے کہ تم مستقل مزاج رہے. صبر تم کا کیا ترجمہ ہے؟ تم کیا رہے؟ مستقل مزاج رہے. فنعم عقبی الدار، کیا ہی خوب ٹھکانہ ہے آخرت کا. والذین ینقضون عہد اللہ، لکھیں اہل باطل اور بیوقوفوں کی علامات، اہل باطل اور بیوقوفوں کی علامات. والذین ینقضون عہد اللہ، علامت نمبر 1، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، علامت نمبر 2، اور توڑتے ہیں ان رشتوں کو جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، علامت نمبر 3، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، انجام ان کے لیے لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا نتیجہ ہے الدار، آخرت کا. اللہ یبسط الرزق، دلیل عقلی نمبر 7 و ازالہ شبہ، دلیل عقلی نمبر 7 و ازالہ شبہ. شبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ اللہ کو اتنے ناپسند ہے تو اللہ نے پھر ان کو دنیا کیوں دی ہوئی ہے؟ وہ تو ہم سے زیادہ کھا رہے پی رہے ہٹے کٹے موٹے گھوم رہے، تو اللہ کو ناپسند ہے پھر بھی کھا رہے ہیں. تو فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس پہ چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کرتے ہیں، ویقدر، اور تنگ کرتے ہیں. رزق کو زیادہ یا کم کرنا یہ محبوبیت کی دلیل نہیں، یہ تو اللہ کی حکمت کے مطابق ہے. جس پہ چاہے کشادہ کر دے، ویقدر کیا ترجمہ ہے؟ تنگ کر دے. وفرحوا بالحیات الدنیا، لیکن وہ کافر اکڑ گئے. فرحو کا ترجمہ لکھے، وہ کافر اکڑ گئے دنیا کی زندگی پر، لکھے زجر. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی فی الآخرہ، فی کے نیچے لکھے مقابلہ، نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر اسباب حقیر، مگر اسباب حقیر. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، شکوہ نمبر 4، اور کافروں نے کہا کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اترتا اس پر کوئی فرمائشی معجزہ، آیتن کوئی فرمائشی معجزہ اس کے رب کی طرف سے. قل، لکھیں جواب شکوہ حاکمانہ، جواب شکوہ حاکمانہ، کہہ دیجئے بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے، حاشیے پہ لکھے اس بیہودہ سوالوں کی وجہ سے، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، کس وجہ سے؟ اس بیہودہ سوالوں کی وجہ سے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف، من، اس کو، انابا، جو لوٹتا ہے اللہ کی طرف، رجوع کرتا ہے. الذین آمنوا، الذین سے پہلے ہم مبتدا محذوف نکالے دوستوں، ہم، اور لکھیں منیبین کے اوصاف. منیبین سمجھ گئے؟ منیب کہتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ان کے اوصاف آ رہے ہیں. فرمایا الذین آمنوا، وصف نمبر 1، جو ایمان لائے. وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وصف نمبر 2، اور جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. الذین آمنوا، انجام منیبین، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے. طوبی لہم، طوبہ کا ترجمہ لکھیں خوشحالی ہے ان کے لیے، نیچے لکھے فی الدنیا، کہاں پر؟ خوشحالی ہے ان کے لیے دنیا میں. وحسن مآب، اور اچھا نتیجہ ہے، نیچے لکھے فی الآخرۃ. سمجھ گئے؟ تو نیک اعمال اور ذکر سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے. کذالک ارسلناک، لکھے دلیل وحی نمبر 1، دلیل وحی نمبر
اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا فی امتن، ایک ایسی امت میں بھیجا، قد خلت من قبلہا امم، جس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں۔ کیوں بھیجا؟ لتتلو علیہم فریضہ خاتم الانبیاء، فریضہ خاتم الانبیاء نمبر 1، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں، الذی، وہ قرآن، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ پر وحی کیا، وہم یکفرون بالرحمن، واو کے نیچے لکھے حالیہ، اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں رحمان کی۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رحمان کی ناشکری کرتے ہیں۔ قل هو ربی، فریضہ نمبر 2، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، درس توحید، درس اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ متاب، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ولو ان قرآنا، شدت عناد کفار، شدت عناد کفار، کفار کی ضد کی شدت، کہتے تھے اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی وجہ سے یہ پہاڑ کیوں نہیں چلتے، یہ کیوں نہیں ہوتا، وہ کیوں نہیں ہوتا، سمجھ میں آ گئے؟ تو فرمایا ولو ان قرآنا، اگر ایسا قرآن ہوتا، یہ ترجمہ لکھیں، اگر ایسا قرآن ہوتا، سیرت بہ الجبال، کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جاتا، پہاڑوں کو، او قطعت بہ الارض، یا جس کے ذریعے سے زمین طے ہو جاتی، زمین کیا ہو جاتی؟ سورہ اخلاص پڑھی اور آنکھیں کھولی تو دیکھا صدر ٹاور میں کھڑے ہوئے، تو کہا بھئی ہمیں تو ایسا کچھ چاہیے نا کہ کچھ یا جس سے زمین طے ہو جاتی، او کلم بہ الموتیٰ، یا جس کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی جاتی، مردوں سے باتیں کی جاتی، تو جزا محذوف لکھیں اس کے بعد، لما آمنو، لما، تب بھی ایمان نہ لاتے، تب بھی ایمان نہ لاتے، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے سب کے سب اختیارات۔ الامر کہتے ہیں اختیار، سب اختیارات کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ حاشیے پہ لکھیں کہ منیب کو ہدایت دیتا ہے اور عنید کو محروم کرتا ہے، منیب کو ہدایت دیتا ہے اور عنید کو محروم کرتا ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، تنبیہ مومنین، ییأس کا ترجمہ لکھ کے یعلم، یعلم، کیا نہیں جانا ان لوگوں نے جو ایمان لائے ہیں، کیا ایمان والوں نے نہیں جانا کہ اللو یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتے تو لہدی الناس جمیعا، پوری انسانیت کو ہدایت دے دیتے، اللہ چاہتے تو ایسا فرما سکتے تھے نا۔ ولا یزال الذین کفروا، لکھے تخویف دنیاوی و معاندین کا انجام، تخویف دنیاوی و معاندین کا انجام، ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا، ہمیشہ کافروں کو پہنچتی رہے گی، تصیبهم، پہنچتی رہے گی، ہمیشہ کافروں کو پہنچتی رہے گی، بما صنعوا، بسبب ان کے کرتوتوں کے، بسبب ان کے کرتوتوں کے پہنچتی رہے گی، قارعۃ، آفت، آفت، او تحل، یا وہ آفتیں نازل ہوں گی، قریبا من دارہم، ان کے گھروں کے قریب میں، ان کے گھروں کے قریب میں۔ انسان پر یہ بھی ایک بوجھ ہوتا ہے نا کہ اس کے قریب کوئی حادثہ ہو جائے، یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ، وعدے سے مراد لکھے موت یا فتح مکہ، موت یا فتح مکہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تسلی خاتم الانبیاء، تحقیق مذاق اڑایا گیا رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے ڈھیل دی، ڈھیل جانتے، پس میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر میں نے ان کو کیا کر دیا؟ پکڑا۔
پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، پس کیسی تھی میری پکڑ، اصل میں تھا عقابی، کیسی تھی میری پکڑ۔ افمن ہوا قائم، دلیل نقلی نمبر 8، دلیل نقلی نمبر 8، بھلا جو شخص قائم محافظ ہو، قائم کا ترجمہ لکھے، بھلا جو شخص کیا ہو، محافظ ہو، حفاظت کرنے والا ہو، علی کل نفس، ہر نفس کے اوپر، بما کسبت، ساتھ اس کے اعمال کے، ساتھ اس کے اعمال، ہر نفس اور اس کے اعمال سے بالکل باخبر ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو جو ذات محافظ ہے ہر نفس پر، ساتھ اس کے اعمال کے، حاشیے پہ لکھیں اس کے بعد محذوف ہوگا کمن لیس کذالک، کمن، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، شکوہ مشرکین، انہوں نے بنائے اللہ کے لیے شریک۔ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، سموہم، ان سے کہو ان کے نام تو لو، جن کو اللہ کا شریک بنایا ہے ان کے نام تو لو کہ ان کے نام کیا ہے۔ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، ہو ضمیر اللہ کی طرف ہے، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما، ان معبودان باطلہ کی، لا يعلم فی الارض، جسے اللہ نہیں جانتے زمین میں، جسے اللہ، یعنی تم نے ایک ایسا معبود ڈھونڈ لیا ہے کہ جس کا علم نعوذ باللہ اللہ کو بھی نہیں ہوا۔ ام بظاہر من القول، یا پھر تم سرسری باتیں کرتے ہو بغیر دلیل کے، یہ، یا تم سرسری باتیں کرتے ہو بغیر دلیل کے۔ بل زین للذین کفروا، لکھے سبب گمراہی، بلکہ مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے، مکرہم، ان کا فریب، ان کا فریب، وصدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے سیدھی راہ سے، سبیل کے نیچے لکھیں سیدھی راہ سے روک دیے گئے۔ ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، انجام مشرکین، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے کوئی واقن، بچانے والا، کوئی بچانے والا۔ مثل الجنت، لکھیں بشارت، بشارت لکھا، مثل الجنت، حالت یا کیفیت، مثل کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، حالت یا کیفیت اس جنت کی، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا متقین سے۔ اس جنت کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا؟ فرمائے تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم، اس کے پھل ہمیشہ ہوں گے، وظلھا، اور اس کے سائے ہمیشہ، اس کے بعد بھی لکھے دائم، ظلھا کے بعد بھی کیا لکھیں گے؟ دائم، اس کے پھل بھی ہمیشہ ہے، اس کے سائے بھی ہمیشہ ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وعقبی الکافرین النار، لکھے تخویف اخروی، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، دلیل نقلی از اہل کتاب، دلیل نقلی از اہل کتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما، اس کتاب پر، انزل الیک، جو آپ پہ اتاری گئی، جو آپ پہ، جو اہل کتاب واقعی صحیح معنی میں دیانتدار تھے، وہ قرآن کے اترنے پہ خوش ہوئے کہ آخری پیغمبر بھی آ گئے، ان کی کتاب بھی آ گئی۔ لیکن وَمِنَ الْأَحْزَابِ، انہی گروہوں میں سے، انہی جماعتوں میں سے، انہی اہل کتاب میں سے، مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، وہ بھی ہے جو انکار کرتے ہیں قرآن کے ایک حصے کا، قرآن کے حصے کا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ، دلیل وحی نمبر 2، دلیل وحی نمبر
آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا کہ ان اعبد اللہ، اعبد کے نیچے لکھے توحید، کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کروں، الیہ ادعو و الیہ مآب، الیہ ادعو کے نیچے لکھے رسالت، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، میں سے مراد یعنی حضور علیہ السلام، تو حضور جب اللہ کا کام کر رہے ہیں تو معلوم ہوا رسول ہے، وَإِلَيْهِ مَآب لکھے قیامت، اور اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے، تو یہ لوٹنا کس دن میں ہوگا؟ قیامت میں۔ تو آیت کے ایک ٹکڑے میں توحید، رسالت، قیامت تینوں چیزیں آ گئی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، ٹھیک، صداقت قرآن، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، صداقت قرآن، اسی طرح ہم نے اتارا قرآن کریم کو حکماً، فیصلہ کرنے والی کتاب، عربیاً، کس زبان میں؟ عربی زبان میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تنبیہ خاتم الانبیاء، تنبیہ خاتم اگر آپ نے بالفرض اتباع کی ان کے خواہشات کی، اگر آپ نے بالفرض ان کے خواہشات کی اتباع کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ چکا ہے من العلم، علم یقینی، علم کے نیچے لکھیں یقینی، تو مالک من اللہ من ولی ولا واق، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں من ولی، کوئی مددگار، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، شبہ اول کا جواب کیا لکھا؟ شبہ اول کا شبہ یہ تھا کہ نبی بشر ہو ہی نہیں سکتا، بشر تو ہم بھی سب ہے، فرق کیا ہوا؟ تو کہتے تھے نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا، آپ دنیا میں اکیلے تو نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد دی۔ تو بیویاں اور اولاد کا ہونا یہ بشر کا خاصہ ہے یا نور کا؟ بشر کا نا۔ آج تک کوئی ایسی اطلاع کہ فرشتوں نے شادی کی ہو یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نکاح ہوا؟ نہیں ہے نا۔ نور محتاج ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، ضرورت ہی نہیں۔ تو ہم نے ان پیغمبروں کو بھی بیویاں اور اولاد دی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لکھے شبہ ثانی کا جواب۔ شبہ دوسرا شبہ یہ تھا کہ چلو ہم اس کو رسول مانتے ہیں، لیکن یہ ہمارے کہا ہوا معجزہ دکھاتے ہی نہیں ہیں ہمیں جو ہم کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی رسول کو یہ اختیار نہیں ہے أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ کہ وہ کوئی معجزہ لے آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر کس کی اجازت سے؟ اللہ کی۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، شبہ ثالث کا جواب، شبہ ثالث کا جواب۔ شبہ ثالث یہ تھا کہ یہ ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتا ہے، کئی سال ہو گئے، کہاں ہے عذاب؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی بول رہے ہیں۔ تو فرمائے لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وعدہ، اجل کا ترجمہ لکھے وعدہ، ہر وعدہ کتاب ای مکتوب، ہر وعدے کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، ہر وعدے کا ایک وقت لکھا ہوا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، لکھے چوتھے شبہ کا جواب۔ چوتھا شبہ یہ تھا کہ اب ہم اس کی مانیں یا نہ مانیں، ہم پر تو عذاب آئے گا، ہے نا؟ ہم نے تو اس کی اتنی نافرمانی کر لی ہے، تو اب تو عذاب نے آنا ہے، ہم چاہے اب شریف بنے یا بدماش رہیں، آنا ہی آنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، اللہ پاک جسے چاہے مٹا دے، یمحو کے معنی کیا ہے؟ مٹا دینا، جس فیصلے کو مٹا دے، وَيُثْبِتُ اور جس کو چاہے برقرار رکھے۔ سمجھ گئے؟ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ کے پاس ہے لوح محفوظ، اللہ کے پاس ہے لوح محفوظ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، لکھے تخویف دنیاوی و تسلی، اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ عذاب، الَّذِي نَعِدُهُمْ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ یا ہم آپ کو موت دے دیں،
فإنما علیک البلاغ، تو بے شک آپ کے ذمے پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ استاد صاحب ترجمہ کرتے ہیں ہمارے ذمے ہے پکڑ دھکڑ۔ کیا ہے؟ پکڑ دھکڑ وہ ہمارے ذمے ہے، آپ کے ذمے البلاغ، کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے۔ اولم یروا، تتمہ تخویف، تتمہ تخویف، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ اولم یروا، کیا دیکھتے نہیں؟ انا نأتی الارض ننقصها، کہ ہم زمین کو سمیٹتے جا رہے ہیں، ننقصو کم کر رہے ہیں، سمیٹتے جا رہے ہیں، من اطرافہا، ان کے اطراف سے۔ نیچے لکھے بتکسیر المؤمنین، بتکسیر دیکھیں زمین کے سمیٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین ختم ہو رہی ہے، نہیں، ایک جگہ پر ایک آبادی ہوتی ہے، ایک مزاج کے لوگ رہتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کچھ دنوں بعد وہاں پہ ایک فیملی آئی، اس نے ایک مہینے بعد اپنے بھائی کو بلایا، اس نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا۔ اب یہ جو آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہی اسی علاقے کے گھر خرید رہے ہیں نا، اس علاقے والا جا رہا ہے، اس کی جگہ نئی آبادی آ رہی، ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ پرانی آبادی غائب ہو گئی، نئی آبادی نے اس کو گھیر لیا، پرانے لوگ درمیان میں گنتی کے رہ جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اطراف سے گویا کہ زمین کیا ہو گئی؟ سمٹ گئی۔ تو پورا مکہ شرک میں گھرا ہوا تھا، لیکن وہ ایمان ان کو گھیرتا جا رہا ہے، یہ غور نہیں کر رہے کہ ہر آدمی ایمان میں داخل ہو رہا ہے، ہم محدود ہو گئے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں، لا معقب لحکمہ، کوئی ہٹانے والا نہیں ہے اللہ کے فیصلے کو، ہٹانے والا۔ وہو سریع الحساب، وہی جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، لکھے ناکامی تدابیر کفار، ناکامی تدابیر، تحقیق تدبیریں کی ان سے پہلوں نے بھی تدبیریں کی۔ فللہ المکر جمیعا، اس کا ترجمہ لکھیں، تمام تدبیروں کا مالک اللہ ہے، تمام تدبیروں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کہ ہر نفس کیا کرے گا۔ وسیعلم الکفار، اور عن قریب کافر جان لیں گے کہ لمن عقبی الدار، کس کے لیے؟ عقبہ کا ترجمہ لکھیں اچھا نتیجہ، کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے اچھا نتیجہ ہے، الدار آخرت کا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، شکوہ نمبر 5، کافر کہتے تھے کہ لست مرسلا، آپ بھیجے ہی نہیں گئے، آپ یعنی آپ رسول ہے ہی نہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ ہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے، میری رسالت پر گواہی کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ۔ ومن عندہ علم الکتاب، لکھے دلیل نقلی، اور وہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ بھی گواہی دینے کے لیے کیا ہے؟ نیچے لکھے علماء اہل کتاب مراد ہے، علماء، تو تورات میں بھی حضور کا تذکرہ تھا، انجیل میں بھی حضور کا تذکرہ تھا، تو ان کو چاہیے اپنے علماء سے پوچھے، وہ بھی بتائیں گے کہ واقعی یہ پیغمبر کیا ہے؟ برحق ہے۔ سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ یہ خلاصہ کھول لیں، جن کے پاس ترجمے والا بیاض ہے وہ صفحہ نمبر 17 کھول لیں۔ سورہ رعد ختم ہو گئی نا، سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے، دیکھیں ربط سورہ ابراہیم بسورہ رعد نظر آ رہا ہے۔ نمبر 1، اس صورت میں بھی حسب سابق دلائل عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ دعوے کو مدلل و مبرہن کیا گیا ہے، مزید برآں وقائع دنیاویہ و اخرویہ سے منکرین کو متنبہ کیا گیا ہے۔ وقائع یہ واقعات کی جمع ہے۔ نمبر 2، سورہ رعد کے آخر میں صداقت قرآن اور اثبات رسالت کا بیان تھا، اب اس کی ابتدا میں بھی یہی مضامین ہے۔ خلاصہ سورہ ابراہیم، 3 دلائل عقلیہ، 2 دلائل نقلیہ، 2 تخویفات دنیاوی، 5 تخویفات اخروی،
یہ تخویفات 7 وقائع ہے، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی تمثیل اور ثمرات۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک کتاب، کتاب کیا نکالیں گے پہلے؟ حاذا یہ کتاب ہے، لکھیں صداقت قرآن۔ انزلناہ، انزلنا کے نیچے لکھیں منزل کون ہے؟ منزل، منزل اتارنے والا، قرآن کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ انزلنا ہو، ہم ہی نے اس کو اتارا، ہو کے اوپر لکھے منزل، اتاری گئی کتاب۔ الیک آپ پر، کاف کے نیچے لکھے منزل الیہ، نہیں سمجھے بات؟ منزل، منزل اور منزل الیہ، ہم نے یہ کتاب آپ پہ اتاری، لتخرج الناس، مقصد انزال کیوں اتاری؟ تاکہ آپ لوگوں کو نکال دے، من الظلمات اندھیروں سے، نیچے لکھے کفر و شرک، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال لے، الی النور، نور توحید کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم کے ساتھ، الی صراط العزیز الحمید، لکھے تشریح نور، تشریح وہ نور کیا ہے؟ فرمایا ایسے راستے کی طرف جو راستہ ایک غالب اور بزرگی والی ذات کا ہے، غالب اور بزرگی والی ذات کا۔ اللہ، اللہ کے نیچے لکھیں بدل، کیا لکھا؟ بدل۔ اب حاشیے پہ لکھیں نحوی نقطہ، اس میں ذات کے بعد اس میں صفت آئے، اس میں ذات کیا ہے دوستوں؟ لفظ اللہ اس میں ذات کہلاتا ہے نا، تو اگر کہیں پر اس میں ذات کے بعد صفت آئے تو وہاں اس میں ذات موصوف بنتا ہے، سمجھ گئے؟ اور اگر اس میں صفت اس میں ذات سے پہلے آئے، جیسے یہاں پر ہے نا عزیز اور حمید صفت ہے نا، اور لفظ اللہ کیا ہے؟ موصوف ہے، تو جہاں اس میں صفت اس میں ذات سے پہلے آئے تو اس وقت اس میں ذات کو ترکیب میں بدل بناتے ہیں۔ ترکیب میں کیا بناتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ ہی، اس کے نیچے لکھے بدل۔ اللہ وہ ذات ہے، الذی لہو، لکھیں دلیل عقلی نمبر 1، دلیل عقلی نمبر، اسی کی بادشاہت ہے، جو اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، انجام کفار، ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، لکھیں علامات کفار، علامات کفار، اور کفار کا مقصد زندگی، کفار کا مقصد یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، لکھیں علامت نمبر 1، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں علی الآخرۃ، کس پر؟ آخرت پر۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، علامت نمبر 2، اضلال، اضلال جانتے ہیں؟ دوسرے کو گمراہ کرنا، اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کمزوریاں تلاش کرتے ہیں۔ اولئک، انجام، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس میں پڑے ہوئے؟ دور کی گمراہی میں۔ وما ارسلنا من رسول، لکھیں جواب شبہ، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو الا بلسان قومہ، مگر اپنی قوم کی بولی کے ساتھ، اپنی قوم کی۔ ان کی طرف سے شبہ یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہے تو یہ تو ہماری طرح عربی بول رہے ہیں، ایسے سمجھدار لوگ تھے۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی اور زبان والا آئے تاکہ ہمیں کچھ بھی سمجھنا ہے۔ یہ تو اللہ نے فضل فرمایا نا، فرمایا ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس کی قوم کی بولی دے کر بھیجا۔ لیبین لہم، لکھیں مقصد بعثت، تاکہ وہ ان کو واضح کر سکے۔ وہ کیا کر سکے؟ وہ ان کو واضح کر سکے، ورنہ انسان جب زبان نہیں جانتا تو اس میں پھر کیا ہو جاتی ہے؟ بہت مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔
میں نے عرض کیا نا، ایک دفعہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ ہم مصر گئے، مصر، وہاں کوئی کانفرنس تھی بہت بڑی، تو ایک عرب بیان کے لیے جب آئے تو وہاں کی حکومت نے انگلش والا جو تھا وہ ٹرانسلیشن کر رہا تھا، اس عربی کی منتقل کر رہا تھا عربی کو، تو اس کو مقرر کیا کہ آپ اس کی عربی کا انگلش میں وہ کریں. تو وہ جو کھڑا ہوا تو اس نے بہت غلط ترجمہ اس کا شروع کیا. اب لوگ تو جو حکومت کے لوگ تھے وہ نہیں سمجھ رہے تھے. تو پھر ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ آدمی غلط ترجمہ کر رہا ہے، یہ ترجمہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس ترجمے کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی تشویش بن رہی تھی. یعنی ایک آدمی سر کو پیر کہہ رہا ہو تو خرابی تو آئے گی. تو یہ معاملات ہوتے ہیں دوستوں. دیکھیں، لیبین لہم، لکھیں مقصد بعثت، مقصد تاکہ وہ ان کو اپنی بات واضح کر سکے. فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے. نیچے لکھیں بوجہ عدم قبول کے، بوجہ عدم قبول کے ضدی کو، بوجہ عدم قبول کے کس کو؟ ضدی کو. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے ہدایت دے دے بوجہ قبول کے منیب کو. سمجھ میں آ گئی؟ منیب کو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، لکھیں نمونہ ارسال رسل، نمونہ ارسال رسل و دلیل نقلی نمبر 1، تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر. ان اخرج قومک، لکھیں اس سے پہلے محذوف ہوگا وقلنا لہو، ان سے پہلے کیا محذوف نکالیں گے؟ وقلنا، اور ہم نے ان سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، کہ آپ نکالیں اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. وذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلائے ان کو بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی. ان کو کس کی یاد دلائے؟ اللہ کے دنوں کی. حاشیے پہ لکھیں یعنی معاملات اللہ کے، معاملات اللہ کے متعلق نعمت و نقمت، متعلق نعمت و نعمت انعام کو کہتے ہیں، نقمت سزا کو کہتے ہیں. تو جتنے معاملات اللہ نے سابقہ امتوں کے ساتھ کیے، چاہے نعمت کے تھے چاہے نقمت کے تھے، فرمائے وہ ان کو آپ یاد دلائیے. سمجھ میں آیا؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے. وَإِذْ قَالَ، لکھے تبلیغ موسیٰ، اور کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی وہ نعمتیں جو تم پر ہوئی. کون سی نعمتیں؟ اذ انجاکم من آل فرعون، لکھے نعمت نمبر 1، جب اللہ نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین سزائیں دیتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس کے اندر بلاء، اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، آزمائش بھی، آزمائش بھی، انعام بھی. اس سے فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ذالکم کے مشار الیہ سے. اگر ذالکم کو آپ لوٹائیں نا پیچھے انجاکم کی طرف، کس کی طرف؟ انجاکم، یہ جو نجات اللہ نے دی تو بلاؤن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انعام. اور اگر ذالکم کو آپ لوٹائیں یسومونکم کی طرف، سزا کی طرف، تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ آزمائش. اس میں آزمائش ہے تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اذ، اصل میں اذکر، یاد کرو جب اعلان کیا، تأذن اعلان کیا، ربکم تمہارے رب نے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا اعلان تو ہوا، ہمیں تو آواز نہیں آئی. تو نیچے لکھے بواسطہ موسیٰ علیہ السلام.
اللہ کے اعلانات امت تک پہنچتے ہیں کس کے واسطے سے؟ پیغمبر کے واسطے سے۔ جب تمہارے رب نے اعلان کیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم نے اور زمین میں رہنے والے سب کے سب نے بھی مل کر کفر کیا، سب نے، تو سنو فإن اللہ لغنی حمید، علت ما قبل، بے شک اللہ کی ذات بے نیاز ہے، حمید تعریفوں والی ہے۔ اللہ کو پورے کائنات کے کفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی بادشاہت میں، بزرگی میں، قدرت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ الم یأتکم، حاشیے پہ لکھے وقائع سابقہ، وقائع، اب سابقہ امتوں کے حالات، واقعات آ رہے ہیں، اور نیچے لکھے پہلا واقعہ مشتمل بر تخویف دنیاوی، پہلا واقعہ مشتمل بر تخویف دنیاوی۔ الم یأتکم، کیا آپ کے پاس نہیں پہنچی، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، من قبلکم، جو آپ سے پہلے گزرے، کون تھے؟ قوم نوح اور عاد اور سمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کے بارے میں، نیچے لکھ کے تفصیلاً، نہیں جانتا ان کے بارے میں تفصیلاً، الا اللہ، مگر کون؟ اللہ۔ سرسری طور پہ تو انسان کو بہت ساری چیزوں کے نام کا علم ہوتا ہے، لیکن تفصیلات تو پتہ نہیں ہوتی۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ، اور کریں، انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ، فی افواہہم، اس کے دونوں مطلب ہیں، اپنے منہ پر۔ کسی کو بات سے روکنے کے لیے انسان کہتا ہے یعنی بس، یہ بھی ایک من قبیل البدمعاشی ہے نا، تو کسی کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھا تاکہ وہ خاموش ہو جائے۔ دوسرا مطلب یہ کہ اپنے ہاتھ رکھ دیے پیغمبروں کے منہ پر، یہ اس سے زیادہ بے ادبی اور گستاخی ہے کہ بھئی بس اور ہمیں نہیں سننا، سمجھ گئے؟ وقالوا، اور کہا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، بے شک ہم نے انکار کیا اس کا جو کچھ دے کے تمہیں بھیجا گیا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، شکن کے ساتھ مریبن کا ترجمہ ملا کے کریں دوستو تو آسان ہو جائے گا۔ اور بے شک ہم ایک ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں، مریبن جو تردد میں ڈالنے والا ہے۔ کس میں ڈالنے والا ہے؟ تردد میں ڈالنے والا ہے، مما، ان چیزوں سے، تدعوننا الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ آپ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس میں ہمیں ہلکا شک بھی نہیں ہے، بہت بڑا شک ہے جو تردد میں ڈال رہا ہے۔ قالت رسلہم، لکھے جواب رسل، جواب ان کے پیغمبروں نے کہا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہو جو بنانے والا ہے آسمان و زمین کو؟ یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، کیوں؟ لیغفر لکم، لکھیں برکت اخروی، وہ تمہیں کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ بخش دے تم سے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، یہ ہے برکت اخروی۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لکھے برکت دنیاوی، اور اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک۔ قالوا، اعتراض کفار، کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، آپ تو نہیں ہو مگر ہماری طرح کے بشر۔ پیغمبر کی بشریت سمجھ نہیں آ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو، عما، ان معبودان باطلہ سے، كان يعبد آباؤنا، جس کے ہماری باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ فأتونا بسلطان مبین، تو لے آؤ نا ہمارے پاس، لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان، کوئی معجزہ، مبین،
صریح، بریکٹ میں لکھ کے فرمائشی. یہ جو معجزہ مانگ رہے تھے نا، تو معجزے سے مراد ان کا فرمائشی معجزہ تھا، ورنہ قرآن اور معراج سے بڑھ کر اور کیا معجزہ دکھاتے. سمجھ گئے؟ قالت لہم رسلہم، جواب رسل ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو نہیں ہیں مگر بشر مثلکم، نیچے لکھے مثل نوعکم، تمہاری ہی نوع کے بشر ہے، تمہاری ہی نوع کے بشر ہے. ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ جس پر چاہے احسان کر دے اپنے بندوں میں سے. وما کان لنا، نفی مختار کل، نفی مختار ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان نأتیکم بسلطان، کہ ہم تم پر کوئی معجزہ لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر ایمان والے توکل کرتے ہیں. وما لنا، لکھے رفع مانع، رفع مانع، کیا وجہ ہے ہمارے لیے، کیا وجہ ہے کہ اللہ نہ توکل علی اللہ، کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، کیا سبب ہے؟ وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اللہ نے ہمیں رہنمائی کی ہمارے راستوں کی. نیچے لکھے منافع دارین کے راستے. کون سے راستے؟ منافع دارین. تو جب اللہ نے ہمیں دارین کے راستے دکھائے، ہم اس اللہ کی کیوں نہیں مانیں؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، علاج حزن، علاج، ہم ضرور صبر کریں گے ان تکلیفوں پر، ما آذیتمونا، جو تم ہمیں پہنچاتے ہو. وعلی اللہ، حاصل صبر، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں. وقال الذین کفروا، لکھے تمرد کفار. تمرد جانتے ہیں؟ تمرد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ تمرد سرکشی، سرکشی کو تمرد کہتے ہیں. وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، لرسلہم، اپنے پیغمبروں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اپنی زمین سے. او لتعودن فی ملتنا، یا پھر یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں. یہاں بھی وہی اشکال ہوگا کہ لوٹنا تو وہاں ہوتا ہے جہاں انسان ایک مرتبہ پہلے ہو کے آیا ہو. تو پیغمبر تو کبھی بھی توحید کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. تو انہوں نے کیسے کہا کہ آپ واپس ہمارے دین یعنی شرک میں آ جاؤ؟ تو ایک جواب تو یہی ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے پیغمبر خاموش رہتے ہیں، جس کو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. ایک بات. یا پھر یہ کہ لتعودن تصیرن کے معنی میں ہے. لفظ تو استعمال ہوا عود، لوٹنے کا، لیکن کس کے معنی میں ہے؟ تصیرن. یا یہ کہ تم ہو جاؤ، لوٹ جاؤ نہیں بلکہ ہو جاؤ ہمارے دین میں. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تسلی انبیاء. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم تم کو بسائیں گے. نُسْكِنَنَّكُمْ، تم کو بسائیں گے اس زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد. ذالکہ کے نیچے لکھے یہ وعدہ نجات. یہ وعدہ نجات کن کے لیے ہے؟ لمن خاف مقامی، جو ڈرا میرے سامنے پیشی سے، مقامی پیشی سے ڈرا، وخاف وعید، اور ڈرا میری دھمکی سے، اس کو یہ ملے گا. واستفتحوا، اچھا لکھے عناد قوم، عناد قوم. واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا. انہوں نے کیا چاہا؟ فیصلہ. مشرکین اور منکرین جب غصے میں آتے تھے تو کہتے تھے بھائی اللہ سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ابھی پتہ چل جائے کون حق پہ. تو اللہ نے فرمایا انہوں نے فیصلہ چاہا. وخاب کل جبار عنید، خوابہ تباہ ہو گیا ہر سرکش اور ضدی. ہر سرکش ضدی کیا ہو گیا؟ ہلاک. من ورائہ جہنم، تخویف اخروی، تخویف
اخروی اور واقعہ نمبر 2، اس کے آگے جہنم ہے۔ دنیا میں تو اللہ نے ہلاک کر دیا، دوسرا عذاب کیا ہوگا؟ جہنم کا۔ اس کے آگے ورائہی کے نیچے لکھے دنیا، اس دنیا سے آگے پھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کو ملایا جائے گا پانی صدیدن، پیپ ملا ہوا، پیپ ہوتی ہے نا زخم سے، پیپ ملا ہوا پانی ملایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ، اس کو گھونٹ گھونٹ پئیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ اس کو گھونٹ گھونٹ پئیں گے۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور آسانی سے اس کو نہیں نگل سکیں گے، آسانی سے اس کو نہیں نگل سکیں گے نیچے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے ان پر موت آئے گی، یعنی موت چاہیں گے، کیا چاہیں گے؟ موت چاہیں گے، لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مر نہیں سکیں گے۔ اسباب موت سارے ہوں گے لیکن موت نہیں ہوگی، سمجھ میں آگئے؟ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد دردناک عذاب ہوگا۔ نیچے لکھے یعنی عذاب بڑھتا رہے گا، عذاب کیا ہوگا؟ بڑھتا رہے گا۔ مثل الذین کفروا، لکھے حبط اعمال کفار و ازالہ شبہ، حبط اعمال کفار و ازالہ شبہ۔ شبہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی کافر بھی تو دنیا میں کچھ نیک کام کر لیتے ہیں، کسی نے مشین لگا دی، کسی نے پانی کا کنواں کھود دیا، ہاں یہ رفاہی اور فلاحی کام تو وہ بھی کر رہے ہیں، تو کیا ان کو آخرت میں بدلہ ملے گا؟ فرمایا نہیں۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اعمالہم، لکھے مثل اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کرمادن، جیسے کہ راکھ، راکھ جانتے ہیں؟ کوئی کاغذ کپڑا جلائے اس کی راکھ بن جاتی ہے، جیسے کہ راکھ اشتدت بہ الریح، جسے ہوا اڑا دے، فی یوم عاصف، آندھی والے دن میں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ قدرت نہیں رکھیں گے اپنے کیے ہوئے کاموں پر۔ دنیا میں جو اچھے کام کیے بھی تھے تھوڑے زیادہ، وہ بھی ختم، اس پہ قدرت نہیں ہوگا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے۔ الم ترى، لکھے دلیل عقلی نمبر 2، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو باقاعدہ، بالحق، باقاعدہ۔ ان یشاء یذہبکم، لکھے واقعہ نمبر 3 و تخویف دنیاوی نمبر 2، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور لے آئے نئی مخلوق، لے آئے نئی مخلوق۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں، عزیز کے نیچے لکھے مشکل۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، لکھے واقعہ نمبر 4 و تخویف اخروی نمبر 2، واقعہ نمبر 4 و تخویف اخروی نمبر 2۔ وَبَرَزُوا، اس کا ترجمہ لکھے پیش ہوں گے، پیش ہوں گے، للہ، اللہ کے سامنے، جمیعاً، سب کے سب۔ حاشیے پہ لکھے جمیعاً ای تابعین و متبوعین، تابعین کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے چلنے والا، متبوعین آگے چلنے والا۔ تو اس دن آگے پیچھے والے سب آئیں گے، جو قائد تھے وہ بھی ہوں گے، جو کارکنان تھے وہ بھی ہوں گے، سمجھ گئے؟ سب آئیں گے وہاں پہ۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کہیں گے کمزور، کمزور کون ہے؟ تابعین لکھیں، تابعین کہیں گے ان سے جنہوں نے تکبر کیا، یعنی متبوعین، ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیچھے تھے، تمہارے پیچھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم ہم سے کچھ دور کر سکتے ہو اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی؟ آج تمہاری یہ قیادت، لیڈرشپ کوئی فائدہ دے سکتی ہے، کچھ عذاب ہٹا سکتی ہے؟ قالوا، لیکن جواب متبوعین،
جواب وہ کہیں گے لو ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں نجات کا راستہ بتاتے، یہ ترجمہ لکھیں، اگر اللہ ہمیں نجات کا راستہ بتاتے لہدیناکم، تو ہم بھی تمہیں بتاتے، ہم بھی سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، چاہے ہم چیخے چلائیں یا صبر کریں، دونوں آپشن کیا ہے؟ برابر ہیں۔ ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ وقال الشیطان، لکھے ربط، حاشیے پہ لکھے ربط، نہ گرو کام آئیں گے نہ گرو گھنٹال کام آئیں گے، یہ استاد صاحب کی اصطلاح ہے۔ ایک ہوتا ہے گرو، گرو کہتے ہیں یعنی جس کو انسان بڑا مان لے، اس کے نیچے والا اس کا چیلا کہلاتا ہے۔ یہ ہندی کی اصطلاحات ہے نا، کہ فلاں اس کا چیلا ہے اور فلاں اس کا گرو ہے۔ خیر، جس کو انسان بڑا کہے وہ کیا ہے؟ گرو۔ اچھا، پھر اس گرو کا جو بڑا ہے وہ ہے گرو گھنٹال، سمجھ گئے؟ تو گرو گھنٹال تو شیطان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اور باقی اس کے نیچے گرو جو ہے وہ پھر یہ سارے بت مت ہو گئے، اور یہ سمجھ گئے، وہ پھر اس کی ماتحتی میں وہ سب آ جائیں گے۔ لیکن گرو گھنٹال کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ وقال الشیطان، لکھے شیطان کا لیکچر، شیطان کا لیکچر۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کا لیکچر لکھا، اور کہے گا شیطان کب؟ لما قضی الامر، جب تمام مقدمات نمٹا دیے جائیں گے، یہ ترجمہ لکھیں، جب تمام مقدمات کیا ہو جائیں گے؟ نمٹا دیے جائیں گے۔ اب یہ ایسا بدنصیب ہے کہ اس وقت آ کے حقیقت بتائے گا، کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا وہ وعدہ سچا تھا، وہ سچا تھا۔ ووعدتکم، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا نا دنیا میں کہ تمہارے کام آؤں گا، فاخلفتکم، تو میں نے غلط کہا تھا، میں نے کیا کہا تھا؟ وما کان لی علیکم من سلطان، پھر کہے گا اور میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، یعنی میں نے کسی کو ہاتھ سے تو نہیں پکڑا تھا نا، کوئی مجھے کہہ سکتا ہے کہ میں ہاتھ سے پکڑ کے لے گیا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا، تمہیں نیچے لکھے الی الضلال، میں نے صرف بلایا۔ استاد صاحب اس کی مثال ہمیشہ دیتے ہیں نا، تو اللہ والے لوگ ہیں، کہ شیطان کے بلانے سے مراد یہ کہ جیسے کوئی کسی سے کہے کہ ٹی وی کا ڈرامہ لگا ہوا ہے، ٹی وی کا ڈرامہ لگا ہوا ہے، آئے اس کو دیکھتے ہیں، اب دنیا کہاں کون کون سے گناہ کر رہی ہے، تو میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، نیچے لکھے اپنے اختیار سے، اپنے اختیار سے، فلا تلومونی، پس مجھے ملامت مت کرو، مجھے ملامت، ولوموا انفسکم، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا، جو تم نے مجھے کیا کیا؟ شریک ٹھہرایا تھا، من قبل، اس سے پہلے، نیچے لکھے فی الدنیا، آج میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ انکار کر۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا بإذن ربہم، اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم، ان کا تحفہ،
فیہا اس جنت میں سلام، وہ کیا ہوگا؟ سلام کا۔ آپس میں جب جنتی ملیں گے تو سب سے پہلا تحفہ کیا پیش کریں گے؟ سلام کا۔ الم تری کیف ضرب اللہ، لکھے تمثیل توحید، اللہ نے اس آیت میں توحید کی مثال دی۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ الم تری نیچے لکھے تعلم، کس کے معنی میں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ کیسے اللہ نے مثال دی کلمتاً طیبہ، پاکیزہ کلمے کی؟ کس کی؟ پاکیزہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ، اس کی مثال دی اللہ نے کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت سے۔ اس سے مراد کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت، اس لیے کہ اس کی جڑ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو پاکیزہ درخت سے اللہ نے مثال دی کہ اصلھا ثابت، کہ اس کی جڑ مضبوط ہے۔ اس کی جڑ کیا ہے؟ وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں فی السماء، فی کے نیچے لکھے بمعنی الی، جڑ مضبوط ہے اور شاخیں کس کی طرف ہے؟ آسمان کی طرف ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ دیتا ہے اپنا پھل کل حین، ہر فصل میں۔ کھجور کی خاصیت یہ کہ ہر فصل میں دستیاب ہے، اس میں گرمی سردی کا فرق نہیں ہے، وہ اپنا پھل دیتا ہے ہر فصل میں باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ بیان کرتے ہیں مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ لکھے حکمت تمثیل، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ناپاک کلمے کی، نیچے لکھے شرک کا کلمہ، ناپاک کلمے کی مثال کشجرۃ خبیثہ، جیسے کہ ناپاک درخت۔ یہ حنظل مراد ہے دوستو، حنظل زواں، یہ بہت کڑوا پودا ہوتا ہے حنظل، اس کو اردو میں اندرائن کہتے ہیں، اندرائن، جیسے کہ ناپاک درخت۔ اجتثت من فوق الارض، جسے اکھاڑ دیا گیا ہو زمین کے اوپر سے۔ کیا کر دیا گیا ہو؟ پودے کو اگر اکھاڑ کے اوپر کر دیا جائے تو اس کی تو بنیاد ختم۔ تو شرک کی مثال ایسی ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اکھاڑ دیا گیا زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، اب اس کو کوئی قرار اور مضبوطی نہیں ہے اس کو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، لکھے کلمہ طیبہ کا ثمرہ، کلمہ طیبہ کا ثمرہ و انجام موحدین، اللہ تعالیٰ مضبوط کریں گے ایمان والوں کو، یثبت، ثابت قدم رکھیں گے، مضبوط رکھیں گے اللہ کن کو؟ ایمان والوں کو، بالقول الثابت، مضبوط بات کے ساتھ۔ نیچے لکھے کلمہ طیبہ کی برکت سے، کلمہ طیبہ کی برکت سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ آخرت کے نیچے لکھیں قبر و حشر میں، کہاں پر؟ قبر و، اور بریکٹ میں لکھے ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر یہ ہے کہ یہاں آخرت سے مراد قبر بھی ہے اور حشر بھی۔ تو کلمہ طیبہ کا فائدہ مومن کو دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی ہے، ہر جگہ پر ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ پاک گمراہ کرتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ لکھے کلمہ خبیثہ کا ثمرہ، کس کا ثمرہ؟ کلمہ خبیثہ کا ثمرہ۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔